قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جن قوموں کا تذکرہ کیا ہے ان کے آثار آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ ان قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں، خدائے برحق سے انکار، رسولوں، نبیوں اور ان کے ماننے والوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دینے پر سخت سے سخت سزائیں بھی دی ہیں، اور قرآن میں ہم مسلمانوں کی عبرت اور رہنمائی کے لیے ان کا تذکرہ کیا ہے تاکہ ہم راہ راست پر آ جائیں۔ آج میں آپ کو ایک ایسا ہی واقعہ دکھانے جا رہا ہوں جسے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سامنے کھول کر رکھ دیا ہے۔ اس واقعے کے ثبوت قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیے ہیں اور اب سائنس کی مدد سے بھی دنیا کے سامنے رکھ دیا ہے۔ کشتی نوح کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ دوستو، میں ہوں عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں لائیو عبداللہ۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل بٹن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کے افراد، خاندان اور اللہ کے حکم سے تیار کی گئی کشتی میں سوار جانوروں کے علاوہ ہر شے پانی میں غرق کر دی گئی تھی۔ کشتی پر 8 افراد سوار تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام، آپ کی اہلیہ، 3 بیٹے اور بہویں، باقی تمام مختلف اقسام کے جانوروں کی جوڑیاں تھیں۔ نوح علیہ السلام کا واقع سابقہ آسمانی کتابوں تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک میں بھی ملتا ہے۔ چین کے عیسائی مبلغین اور سائنسدانوں کی ایک تحقیقاتی ٹیم نے کئی ماہ پر مشتمل اپنی تحقیق کے اختتام کا 2010 میں اعلان کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی تاریخی کشتی کو تلاش کر لیا ہے۔ یہ کشتی کوہ رارات پر ملی ہے جس کی چوٹی کی بلندی 12,000 فیٹ ہے۔ ماہرین کی ٹیم کا کہنا تھا کہ اس کشتی کی 3 منزلیں ہیں۔ یہ کشتی کئی میٹر برف کے نیچے دبی ہوئی ہے۔ نیشنل جیوگرافک چینل نے اس ٹیم کی رپورٹ شائع کی تھی۔ گزشتہ 200 برسوں سے 1 درجن سے زیادہ ٹیمیں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو تلاش کر رہی ہیں، جس کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے کہ وہ ایک جودی یعنی کہ چوٹی سے ٹکرا کر رک گئی تھی۔ چین کے ماہرین کی اس رپورٹ کو امریکی سائنسدانوں نے ماننے سے انکار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کشتی کی لکڑی کے نمونے جو جانچ پڑتال کے لیے بھیجے گئے تھے وہ اتنے پرانے نہیں ہیں ان کے بارے میں وثوق سے کہا جا سکے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور کی کشتی ہے، جبکہ چینی ماہرین کی ٹیم کا دعویٰ ہے کہ وہ 99.9% یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہی کشتی ہے جو حضرت نوح علیہ السلام نے 4800 سال قبل اللہ کے حکم سے بنائی تھی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کشتی کی 3 منزلیں ہیں اور اس میں کئی بڑے بڑے کمرے ہیں۔ ان کمروں میں لکڑی کے ستون ہیں۔ عرب اخبارات نے بھی اس ضمن سے سوال اٹھاتے ہوئے کہا، کیا واقعی یہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے؟ عرب اخبارات نے لکھا کہ چینی اور ترک عیسائی ماہرین نے اپنی تحقیق کے لیے قرآن کریم کی ان آیات کا بھی مطالعہ کیا تھا جس میں کشتی کے سفر کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کشتی کے ٹھہرنے کے جس مقام کی نشاندہی کی گئی ہے وہ سائنسدانوں کو کوہ رارات کی طرف لے جاتی ہے۔ گزشتہ 20 برسوں میں کئی سائنسدانوں نے کوہ رارات کا دورہ کیا۔ ان میں سے کچھ ایک نے پہاڑی پر بنی کشتی کی شکل کی چٹان کو ہی حضرت نوح کی کشتی قرار دے دیا، لیکن چینی اور ترک ماہرین نے پہاڑ کے اس برفیلے مقام پر تحقیقات کی جہاں درجہ حرارت -60 ڈگری ہوتا ہے، اور پہاڑ کے جس حصے میں کشتی کی باقیات دریافت ہوئی ہیں وہ انتہائی ڈھلوان اور خطرناک ہے۔ اس ٹیم نے 60 مختلف مقامات سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا مشاہدہ کیا۔ یہ کشتی کئی جگہوں سے ٹوٹی ہوئی ہے، تاہم مکمل تباہ اس لیے نہیں ہوئی کہ یہ برف کی دبیز تہ میں دبی ہوئی تھی۔ کشتی ٹوٹی ہوئی ہونے کی وجہ سے ماہرین اس کے اندر داخل ہو پائے۔ چینی ماہر وینگ چنگ نے باضابطہ ایک پریس کانفرنس منعقد کر کے اپنی تحقیق سے آگاہ کیا تھا۔ کشتی کا معائنہ کرنے والے ایک چینی ماہر کا کہنا ہے کہ کشتی کا ہر کمرہ 5 میٹر اونچا ہے۔ اس میں کوئی بھی جانور آسانی سے سما سکتا تھا۔
چینی ماہرین نے ریڈیو کاربن ٹیکنالوجی سے کشتی کے ٹکڑوں کا مشاہدہ کیا اور وعدہ کیا کہ یہ 4800 سال پرانی ہی ہے۔ کشتی میں کئی ایک صندوق بھی ملے ہیں، لیکن چینی ماہرین ان کو کھول نہیں پائے۔ ماہرین ایک مرتبہ پھر جدید آلات و مشینری کے ذریعے کوہ ارارات کا تفصیلی دورہ کرنے والے ہیں تاکہ تمام رازوں سے پردہ ہٹانے کے علاوہ امریکی سائنسدانوں کے سوالات کا جواب دے سکیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی دریافت کا دعویٰ نیا نہیں ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں لیونارڈ نامی برطانوی فوجی لڑائی میں حصہ لینے عراق گیا تھا۔ لیونارڈ کو تاریخ اور آثار قدیمہ میں کافی دلچسپی تھی، اس لیے اس نے عراق کے بازاروں سے مختلف آثار قدیمہ کی اشیاء خریدنا اور جمع کرنا شروع کر دی تھی۔ جب وہ چل بسا تو اس کے بیٹے سائمن کے حصہ میں وہ اشیاء آئیں۔ اس نے یہ اشیاء برطانیہ کے میوزیم کے حوالے کر دیں۔ برٹش میوزیم سے وابستہ ماہر آثار قدیمہ نے ان اشیاء کا معائنہ کیا۔ اس میں ایک تختی بھی ہے جس پر قدیم اشوری زبان میں کچھ لکھا تھا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: جب انسانوں کے گناہ بڑھ گئے تو خدا ان سے ناراض ہو گیا اور پھر اس نے گناہ گاروں کو پانی میں ڈبونے کا فیصلہ کیا۔ تب فرشتوں نے وادی دجلہ اور فرات میں آباد ایک نیک انسان یعنی حضرت نوح علیہ السلام تک خدا کا یہ پیغام پہنچایا کہ وہ ایک کشتی تیار کریں اور اس میں نیک لوگوں کے علاوہ تمام جانداروں کا ایک ایک جوڑا بھی سوار کر لیں۔ اس تختی میں کشتی کو اتنا بڑا بتایا گیا کہ وہ فٹ بال کے ایک اسٹیڈیم کے برابر تھی۔ ماہرین نے اندازہ لگایا ہے کہ یہ تختی 4000 برس پرانی ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 برس پہلے کی ہے۔ اس طرح طوفان نوح کا ایک اور ٹھوس ثبوت دنیا کے ہاتھ میں پہلے ہی لگ چکا ہے۔ عموماً مذہب خصوصاً اسلام کے منکرین ان واقعات کو افسانوی قصے قرار دیتے ہیں۔ یہ تمام ثبوت ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں۔ اس تختی پر یہ بھی لکھا ہے کہ نوح کی کشتی آج کل کی کشتیوں کی طرح لمبی نہیں تھی، وہ بیضوی یعنی انڈے نما تھی۔ اس زمانے میں دجلہ اور فرات میں اسی طرز کی کشتیاں چلتی تھیں۔ کشتی کے ٹھہرنے کے مقام کے بارے میں قرآن مجید کی سورہ ہود آیت نمبر 44 میں بتایا گیا ہے کہ وہ ایک بلند مقام جودی پر جا کر رکی تھی۔ عراق اور شام کے قدیم باشندے یہ سمجھتے تھے کہ کشتی کوہ کردہ پر ٹھہری ہے۔ یہ مشہور پہاڑ جزیرہ ابن عمر کے قریب واقع ہے۔ یہ مقام بھی اب ترکی کے حصے میں ہے۔ مسلم سائنسدانوں تاریخ دانوں نے کوہ کردہ کو ہی نوح کی کشتی کا ٹھہراؤ کا مقام قرار دیا ہے، اس لیے یہ پہاڑ مسلمانوں میں کوہ جودی کے نام سے مشہور ہو گیا۔ تاہم عیسائی مبلغین کا کہنا ہے کہ کشتی کوہ ارارات پر جا کر رکی تھی۔ یہ پہاڑ ترکی کی سرحد پر ہے۔ اب سائنسدانوں اور ماہرین نے اس کشتی کو اسی مقام پر تلاش کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ کوہ جودی یعنی کہ کوہ کردہ وادی دجلہ اور فرات کے قریب ہیں، جبکہ کوہ ارارات اس وادی سے کئی سو میل دور ہیں۔ اس لیے اس دعویٰ میں الجھن پائی جاتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کے علاوہ شیخ الانبیاء کا بھی خطاب حاصل ہوا ہے، کیونکہ وہ پہلے پیغمبر ہیں جو انسانیت کی طرف بھیجے گئے۔ قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کا نام 73 مرتبہ آیا ہے۔ ان کی عمر 900 برس تھی۔ نبیوں میں آپ سب سے طویل العمر ہوئے ہیں۔ حضرت نوح موجودہ عراق میں آباد ایک قوم کے پاس نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ جب بہت واضح و نصیحت کے باوجود بھی قوم نے سرکشی نہ چھوڑی تو اللہ تعالیٰ سے آپ نے اپنی قوم کے لیے عذاب مانگا۔ اللہ نے آپ کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ 2 سال کی مدت میں کشتی تیار ہوئی، جس کی لمبائی 300 گز اور چوڑائی 50 گز، اونچائی 30 گز تھی۔ جب عذاب آیا تو آسمان سے مسلسل بارش ہونے لگی اور زمین سے چشمے ابلنے لگے، ہر شے غرق ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 6 ماہ 8 دن پانی پر تیرتی رہی اور 10 محرم الحرام کو کوہ جودی پر جا کر ٹھہر گئی۔ کئی دن تک پانی اترتا رہا۔ اس کے بعد جب خشکی پیدا ہوئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے خسران شہر بسایا اور ایک مسجد بنائی جس کا نام سوانین تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام طوفان کے بعد صرف 60 برس زندہ رہے۔ ان کا مزار آج بھی لبنان میں موجود ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں سائنس کے ذریعے مشرکوں اور کافروں کے سامنے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں اور بیان کر رہا ہے۔ عقل مند اس سے مستفید ہو رہے ہیں، جبکہ جاہل اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے خسارے میں ہیں۔
دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو کافی اچھی لگی ہوگی۔ گزشتہ ویڈیوز کی طرح اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے۔ اگر آپ کوئی عمدہ رائے دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس کا استعمال کیجئے۔ میں تھا عبداللہ اور آپ دیکھ رہے تھے لائیو عبداللہ۔ تو ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔